الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو شجر نسب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ تھی، ان کا تذکرہ تفسیر کے ساتھ ہوگا. والد ان کے کون تھے؟ عبداللہ جو تھے وہ 545 عیسوی میں آس پاس ان کی پیدائش کا سال بیان کیا جاتا ہے. ان کے والد عبد المطلب تھے جو کہ 497 عیسوی ان کا ہے، اور عبد المطلب جو تھے ان کی والدہ سلمہ بنت عمرو ہے. والد کون ہیں؟ ہاشم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، عبداللہ کے والد عبد المطلب کے والد ہاشم کے والد عبد مناف کے والد قصی کے والد کلاب کے والد مرہ بن کعب لوی، غالب بن فار، مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نظر بن نزار بن بعد بن ابناد. یہ ٹوٹل لڑی ہے. وی شوڈ ٹرائی ٹو ریمبر اٹ. آپ کو 2-4 سیشنز میں یاد ہو جائے گا. دس وی شوڈ نو. ہاشم کا اصل نام عمر تھا، ہاشم کے نام سے جانا جاتے تھے، اور وہ عاتقہ کی اولاد تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی میں عاتقہ اور فاطمہ نام بار بار آئیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ میں عاتقاؤں اور فاطماؤں کی اولاد ہوں، کہ میں انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحین کی اولاد ہوں. ایک ذبیح کون؟ اسماعیل بن ابراہیم، اور دوسرے ذبیح کون؟ عبداللہ بن عبد المطلب. بہت واقعہ تفصیل کے ساتھ ہوگا، جنہوں نے پڑھا ہے ان کے ذہن میں آ چکا ہے. ہاشم کے والد عبد مناف 439 از دا ایئر نارملی جو کوٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کی جو وائف تھی ان کا نام تھا حبہ بنت حلیل. اور یہ کون خاتون تھی؟ یہ خاتون پوتی تھی ایک شخص کی. کچھ کے ذہن میں وہ نام آ جائے گا جنہوں نے ہلکی سی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، اور اس شخص کا نام تھا عمر بن لوہی الخزائی. وہ کون تھا؟ عرب کا پہلا شخص جس نے بت بنایا تھا، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا اس کا جہنم میں واقعہ معراج میں، اور آ کے انہوں نے بتایا، فرمایا کہ میں نے جہنم میں عمر بن لوہی الخزائی کو دیکھا، اس خاتون کے والد کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی میں آتی ہے، ان خاتون کے دادا کو، کہ اس کو میں نے جہنم میں اپنی آنتڑیاں گھسیٹتے ہوئے دیکھا. یہ وہ خزائی تھا عمر بن لوہی، جو ایک بنی خزاع بہت بڑا قبیلہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں موجود تھا، آج بھی موجود ہے. یہ اس کا سردار تھا، یہ ٹریولر تھا، اور یہ بزنس پرسن تھا، اور یہ سیریا بار بار جایا کرتا تھا. اور 2 مختلف روایت کے مطابق، ایک کے مطابق جسٹ فار نو ریزن، اور دوسری کے مطابق ایک بزرگ اس خاندان میں انتقال ہوا، لوگ اس کو بڑا یاد کر رہے تھے. اور عمر بن لوہی نے جا کے سیریا میں جا کے، جہاں پہ بت تراشنے والے، وہ اسکلپچر بنانے والے بہت زیادہ آرکیٹیکٹ موجود تھے، وہاں سے کسی کو کہہ کے نقشہ بتا کے اس طرح آنکھیں اس طرح چہرہ تھا، اس بندے کا بت بنوایا اور لا کے ساتھ لے کے آ گیا، اور مکہ میں اپنے خانہ کعبہ کے ساتھ اس نے رکھ دیا کہ جی آئندہ اپنے بزرگ کو جب یاد کرتے ہو تو اس کو دیکھ کے یاد کرو تاکہ تمہاری یادیں تازہ رہیں، تم اپنے نیک بزرگ کو تم بھول نہ پاؤ. یہ وہ شیطان کا وار تھا جس نے آ کے اینڈ کہاں پہ کیا کہ جب ہزاروں سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ کا خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا تو اندر اور باہر 360 سے زیادہ بت پڑے ہوئے تھے، اور پیچھے ہزاروں سال سے لوگ اس گندگی، اس غلاظت کے اندر پڑے ہوئے تھے. اور یہ وہ بت پرستی تھی. عرب میں بت پرستی کی ابتدا اس عمر بن لوہی نے کی تھی، جو کہ حبہ بنت حلیل حبشیہ کا کہتے ہیں ان کو، حبہ بنت حلیل حبشیہ اس کے دادا تھے، اور یہ عبد المناف کی وائف تھی. عبد المناف کے بعد قصی ہے. قصی کا 406 کا تذکرہ ہے. his wife was فاطمہ بنت سعد. اور آگے پھر کلاب کا، مرہ کا ان کا تذکرہ، اس میں زیادہ ڈیٹیل کے اندر میں نہیں جاؤں گا. اور آگے پھر لڑی جا کے ملتی ہے عدنان کو. اور عدنان کا جو معاملہ ہے that is of the year 122 قبل مسیح 122 BC. آپ کو یہ سال یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. This is once and for all. یہ ہلکا سا کوریلیشن دینے کے لیے ہے، صرف چند ڈیریویٹیوز نکالنے کے لیے. وہ کیا ہے؟ یہ میں نے سال اس سے لکھا ہے 122 میں عدنان کا معاملہ ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہے 1800 BC. 122 سے بیکورڈ چلتی کیلکولیشن بیفور کرائسٹ میں 1800 پہ جا کے ختم ہوتی ہے، تو درمیان میں کتنے سال آتے ہیں؟ تقریباً 1600 ایئرس، آلموسٹ 1600 ایئرس درمیان میں آتے ہیں. ان 1700 ایئرس کے دوران کا جو شجرے تھے، جو کہ نارملی ایک لڑی 30 to 35 ایئرس کی ہوتی ہے، 100 سال میں 3 جنریشنز کھپ جاتی ہیں.
تو اس حساب سے تقریباً درمیان میں 48 to 50 جنریشنز آئی ہیں جن کا کہیں پتہ نہیں ہے. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے نسب کو ہمیں نہیں پتہ, اور غالباً اسی وجہ سے اگر وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث درست ہے تو اس کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کذب النصابون تو وہ درست ہے. اگر انہوں نے فرمایا کہ ان کو چونکہ نہیں پتہ تھا لیکن ان لڑیاں انہوں نے جوڑ دی ہیں اور وہ نام درست نہیں ہے, اور آگے جا کے 50 کشتوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام, اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام 1886 ان کا نارملی بیان کیا جاتا ہے جن کا پیدائش کا ٹائم ہے, اور اس ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے والد آزر کا جو تذکرہ چلتا ہے وہ ہے, اور آزر کے بعد لڑی بڑی لمبی ہے جو کہ قرآن میں نہیں ہے لیکن آپ کو نظر آتی ہے, بنیادی طور پہ تورات سے لی گئی ہے. طاہور, شارہ, ابراؤ, فالخ, ہود علیہ السلام, اس کے بعد شالح ہے, ارفشد ہے, سام, پھر نوح علیہ السلام ہے, نوح علیہ السلام سے آگے لامد, ماتوشالخ, ادریس علیہ السلام, یارس, محلیل, کنعان, انوش. یہ کنعان فلسطین کا پرانا نام بھی ہے, فلسطین کا اولڈسٹ نیم اس کنعان, جس کا بہت سارے شاعری کے اندر آپ کو تذکرہ نظر آئے گا. اٹ واز نیمڈ آفٹر دس پرسن ہو واز لیونگ ان دیٹ. ان کے بعد فلسطین کا نام کنعان پڑا. کنعان واز سن آف انوش, اور وہ شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے, اور شیس علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کے. یہ پہلے ہیں. یہاں پہ آ کے شجر حسین کا ختم ہوتا ہے, اور یہ اس کا تذکرہ قاضی محمد سلیمان پوری, محمد سلیمان صاحب ہیں, سلمان منصور پوری کہلاتے ہیں نارملی, وہ منصور پور کے رہنے والے تھے. ان کی بڑی خوبصورت تصنیف ہے رحمۃ اللہ عالمین کے نام سے, ون آف دی موسٹ اتھینٹک ون, جو کہ زیادہ کوٹ کی جاتی ہے اسپیشلی نسب کے حوالے سے, ہندوستان کے تھے, اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارے کا تذکرہ کیا. اس میں سے جو بیسک چیزیں میں نے اس بک سے لی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ان افراد کے بارے میں جو ان سے لے کر معلوم ہے عدنان تک, اور اس کے بعد نامعلوم, اور اس کے بعد آگے سٹارٹ ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک. دس از واٹ ہیو kept in front of you. اس میں سے تورات میں کچھ چیزوں میں گڑبڑ بھی ہے, لیکن اگر آپ کو کوریلیشن کے ساتھ ہسٹری کے بکس کو ساتھ جوڑیں تو آپ کو ایگزیکٹ شرع نسب کا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. اینڈ دس از the one which is placed and written in مکہ کا جو ایک میوزیم ہے, متحف مکہ ہے, جو بہت ریسرچ کے بعد ایک صاحب نے, ان کے پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, ان کا نسب, ان صاحب نے جو والز کے اوپر سارا کندہ کروایا ہوا لکھا ہوا ہے, وہ سارے کا سارا یہ نسب ہے. دیٹ واز ون آف دی تھنگ جس نے مجھے ریلیف دیا کہ تھی کہ زیادہ اس کے اوپر ریسرچ ہوئی, اتھینٹیکیٹ ہوا, اور مکہ میں لکھا ہوا ہے, تو دس شوڈ بی کوٹڈ. تو یہ ان میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے.